دوسری جانب اس پر ہم دیکھ رہے ہیں جو حکومت ہے وہ بھی پورا کریڈٹ لے رہی ہے، بلکہ حکومتی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے احکامات دیے اور پرائم منسٹر کو کہا کہ عوام کو بہت سارا بوجھ آپ نے ڈال دیا ہے اور یہ جو پیسے ہیں اس کو ذرا واپس لے لیں۔ چلیں جو بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ ساتھ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے اثرات دنیا کے طول و عرض میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، ایشیائی خطہ ہو، ہر جگہ آپ کو اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، لیکن اس پر جو سیاست ہے، پرائم منسٹر اچانک سے آتے ہیں، کیا پہلے فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تھا؟ پہلے ایک دم 137 روپے بڑھانا، پھر 80 روپے کم کر دینا، پھر اس کا سیاسی کریڈٹ لینا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جو تیل کی قیمت ہے وہ اس کے اوپر کنٹرول حکومت کا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم 15 16 17% کے قریب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پروڈیوس کرتے ہیں کروڈ اور اس کو ریفائن کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جو چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اگر جنگ کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ $55-56 پر بیرل سے چلی گئی ہے $110-120 پر بیرل پہ، 140 پہ چلی گئی ہے بلکہ اب تو اس کا امپیکٹ پھر اب آپ کیسے کریں گے؟ آلریڈی آپ ایک IMF پروگرام میں ہے، اکنامک سچویشن جو ہے سب کے سامنے ہے کہ کیسی ہے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ اسی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ لیکن بڑھایا تو پی ڈی ایل جو ہے نا، آپ نے لیوی جو ہے وہ بڑھائی اور پرائم منسٹر نے لیوی ہی واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ تو ڈائریکٹلی آپ کہہ لیں کہ وفاق لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے جو کہ نان ٹیکس ریونیو کا حصہ بننا تھا، جس نے شاید جو شارٹ فال تھا جس پر بات ہو رہی ہے، جو اہداف پورے نہیں کر پائے۔ آج بلکہ بلاول بھٹو نے بھی بات کی، بلکہ ایک منی بجٹ لانے کی بات کر رہے ہیں۔ سنوا دیں ذرا آپ کو، یہ بلاول صاحب کو ذرا سنائیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ منی بجٹ، اور ایک تو بتا رہے ہیں کہ حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے جو بریفنگ دی تو ان کی عید خراب ہو گئی، اگر آگے چل کے کوئی منی بجٹ آتا ہے تو کیا ہوگا، سن لیں ذرا کیا کہتے ہیں۔ عید کے موقع پہ اسلام آباد والے آئے تھے، ہمارے وفاقی وزیر آئے تھے، اور انہوں نے آ کے جو بریفنگ دی کم از کم میرا عید تو خراب کر دیا کہ اگر مالی سپورٹ حکومت عوام تک پہنچانا چاہتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کا۔ ہم اس حد تک تیار ہے کہ اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک منی بجٹ لے کر آنا ہے تو ہم اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے سن لیا بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگر بجٹ سے پہلے کوئی منی بجٹ آتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس طرح کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ نے یہ اس کی جو اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو سبسڈائز کیا ہوا ہے، پھر بھی اب یہ 80 روپے بھی کم کر دی ہیں، تو وہ آپ ظاہر ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ پہ ڈال دیتے ہیں نا، خود تو ظاہر ہے کہیں اور سے تو آنا نہیں ہے معاملہ، تو اور جو آپ کا پورا بجٹ بنا ہوا ہے وہ $60-70 پر بیرل پہ بنا ہوا ہے، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ نے جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو 20 لیٹر پر منتھ کا دیا ہے، پھر پنجاب گورنمنٹ نے فردر چیف منسٹر نواز شریف صاحبہ نے مزید اس کو 20 لیٹر اور اس میں ایڈ کیے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کے اوپر جو ہے پورا ایک سسٹم بلڈ اپ کیا گیا ہے پنجاب میں، جہاں پہ تمام ٹرانسپورٹرز کو جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی جو بسیں چلتی ہیں، تاکہ جو ان کا کرایہ ہے وہ اوپر نہ جائے۔ تو یہ اب انڈائریکٹ سبسڈیز جو ہیں وہ گورنمنٹ دے گی عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر ایک جنگ ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں، اور ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ معاملہ بھی کہاں جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بہت لمبا چلے، اگر یہ لمبا چلے گا تو ظاہر ہے پھر اب آپ دیکھ لیں نا، اگر ابھی جو حکومت نے ابھی کچھ دن ایک ہفتہ یا پتہ نہیں 10 دن سبسڈی دی ہے، اس کے اوپر 126 ارب روپے لگ گئے ہیں، تو 126 ارب روپے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے اپنے جو ترقیاتی کام ہے وہاں سے نکال کے ادھر ڈالے۔ ٹھیک ہے، جنگ ہے، اس کے اثرات ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ اصل جو لوگوں کو مسئلہ تھا کہ پوری ریجن میں سب سے مہنگا پیٹرول جو ہے وہ پاکستان میں مل رہا تھا۔ ایک ریئیکشن دیکھتے ہو محمد زبیر صاحب، ایک ریئیکشن دیکھا آپ نے کل ملک میں کافی سٹیز کے اندر احتجاج بھی ہوئے، پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کی بات کی، جماعت اسلامی بھی یہی بات کر رہی تھی، پھر پرائم منسٹر آتے ہیں اور قیمتیں کم کر دیتے ہیں، لیکن کریڈٹ دے رہے ہیں اپنے پارٹی صدر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو، جو 3 بار سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ان کے احکامات آئے تو میرے خیال سے جو پہلے ایک وجہ قرار دیا جا رہا تھا کہ IMF کی شرائط ہے، ہم نے وہ سارے ٹارگٹس میٹ کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حکومت بھول گئی، 80 روپے پیٹرول پر فی لیٹر کم کر دیے۔ دیکھیں بڑی حکومت نے پرسوں رات ہی جب پرائس انکریز کی، 2 وزیر آئے، اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ روز بیٹھک ہو رہی تھی، اب بتاتے تھے کہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور بھاری بھرکم سارے وزراء اور مشیران بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھک ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، اور فیصلہ جب ہوتا ہے تو مجھے حیرانی ہے کہ کوئی بھی مشیر یا وزیر یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ نے 137 روپے کیلکولیٹ کیا، 137 روپے بہت زیادہ ہوتے نا،
لوگوں کا تختہ ہو جائے گا. تو اس میں ہم ٹیکس کیوں ڈال رہے ہیں؟ مطلب کوئی سینس بنتا ہے؟ اچھا پھر جب جو پیٹرولیم منسٹر نے اور فائنینس منسٹر نے جب اعلان کیا, جیسے ابھی افنان کہہ رہے تھے کہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں وہ ہم پاس آن کر رہے ہیں. نو, ناٹ پاسنگ آن انٹرنیشنل آئل پرائسز. آپ بالکل غلط بیانی کر رہے تھے. 79 روپیز امپیکٹ تھا انٹرنیشنل آئل پرائسز کا, 55 روپیز امپیکٹ تھا آپ کا جو آپ ایڈیشنل ٹیکس لے رہے تھے. کس سلسلے میں آپ ٹیکس لے رہے تھے؟ اس کی ایک وجہ تھی, اس وجہ سے لے رہے تھے کہ آپ کا جب اوریجنل ٹارگٹ تھا 14.1 ٹریلین روپیز, مارچ تک اس فسکل ایئر کے 9 مہینے میں آپ 800 بلین روپے شارٹ فال ہے آپ کا, اور ریوائز ٹارگٹ جو تھا اس سے 600 بلین شارٹ فال ہے. اس کا قصور کس کا ہے؟ پاکستان کے عوام کا. ایف بی آئی کے چیئرمین, پرائم منسٹر آف پاکستان, بھاری بھرکم منسٹرز, no one is responsible, no one is accountable. یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, یہ شہباز شریف حکومت کا, اور یہ جب سے آئے ہیں اور یہ پروونشل حکومت نے یہ کسان کارڈ اور فلانا کارڈ, بھائی آپ اکنامک پالیسی ایسے بنائیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے, جس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوئے, جس سے ایکسپورٹ ہوئے, جس سے انویسٹمنٹ آئے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5 لاکھ لوگوں کے لیے یہ کارڈ دے دیا؟ آپ کی رسپانسبل ہے 25 کروڑ عوام کے لیے. آپ بس میں آپ نے فری کر دیا. کوئی ایک کنٹری مجھے بتا دے جو ایسے چلتی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں زبیر صاحب؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی سلوشن کیا تھا؟ ایک سیکنڈ, میں بتاتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں. پہلے یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ انڈیا کے سورس وہی ہے جہاں سے تیل پاکستان منگواتا ہے, بنگلہ دیش کا وہی ہے, سری لنکا کا وہی ہے, نیپال کا وہی ہے. Why should Pakistan be the most expensive petrol? Give me one good reason. Give me one good reason. اور کتنا, جب 478 458 کیا تھا تو ایکویولنٹ پاکستانی روپیز میں بنگلہ دیش کا 280 روپے, انڈیا 286 روپے, اور اسی طرح سے نیپال پتہ نہیں 322 روپے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا نے, ہم بڑے مذاق اڑاتے ہیں انڈیا کا, پورے 1 مہینے میں انہوں نے کوئی انکریز نہیں کیا. بنگلہ دیش نے کوئی 14% انکریز کیا. انہوں نے جو ڈیوٹیز بھی کم کر دی, 13 روپے سے 3 روپے کر دی, جو انڈین روپیز ہے ڈیوٹی بھی کم کی, کم کر دی نا. جی, آپ اس وجہ سے کہ ان کی معیشت جو تھی وہ اس سے پہلے اتنے اس کی سمت یا ڈائریکشن اتنی زیادہ, اور سب کو پتا تھا, نمبرز ور سیئنگ. یہ 4 سال سے پتہ نہیں ادھر ادھر پتہ نہیں کیا ہاتھ پاؤں مار رہے تھے, نہ انویسٹمنٹ لے کے آئے, نہ ایکسپورٹ بڑھایا, نہ امپلائمنٹ جنریشن کی, نہ پاورٹی ریڈکشن کیا. ناٹ اے سنگل تھنگ. دس از پرابلی دا ورسٹ 4 year period. پرابلی کیا, فار شور. آپ جی ڈی پی گروتھ ایوریج دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں اٹھا کے 80 سال میں بتا دیں کہ کون سا 4 سال کا پیریڈ ہے جس میں ایوریج گروتھ 2% سے کم رہی ہو.